الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، بیان القرآن پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں، اور آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کے 5ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے اور خلاصے کے طور پر ان کا ذکر کریں گے۔ 5ویں پارے کا بالکل آغاز اس بات سے ہو رہا ہے کہ والمحصنات من النساء، وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں جب تک وہ کسی کے نکاح میں اور شادی میں موجود ہیں تب تک اور تمام لوگوں کے لیے وہ حرام ہیں۔ ان کے ساتھ نکاح کرنا، ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یہ حرام ہے، حرمت، حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے مسلم معاشرے کو بلکہ پورے انسانی معاشرے کو ان حرمتوں کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال کیا گیا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارا نکاح حلال ہے ان کے ساتھ نکاح میں بھی تمہیں 2 باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ محسنین، تم نکاح کے قلعے میں اپنی عزت و ناموس کو محفوظ کر رہے ہو، غیر مصافحین، محض شہوت رانی تمہارا مقصود نہ ہو یا بدکاری کی خاطر تم یہ رشتہ قائم نہیں کر رہے، ولا متخذی اخدان، اور تم نکاح کرنے کے بعد اب کسی اور کے ساتھ چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہوگے، چھپی دوستیاں قائم کرنے والے نہیں ہوگے۔ نکاح کے قلعے میں خود کو محفوظ، اپنی عزت کو محفوظ کرنا ہے، اور چھپی دوستیاں قائم کرنے کی تمہارے لیے کوئی گنجائش اب نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں کہہ رہا ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ان کا مہر تم نے ادا کرنا ہے۔ معزز ناظرین، ہمارے ہاں مہر کی ادائیگی کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے۔ مہر کی ادائیگی کا قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تو فرمایا کہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً، ان کا مہر ادا کرو بطور فرض، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ مہر کی ادائیگی لازم قرار دی گئی ہے۔ اور اسی رکوع کے بالکل آخر میں عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا آتوہن اجورہن بالمعروف، ان کے مہر دستور کے مطابق ادا کرو، اور ساتھ ہی عورتوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ محسنات، وہ نکاح کے قلعے میں اپنی عزت کو محفوظ کرنے والی ہوں، غیر مصافحات، وہ محض بدکاری کرنے والی نہ ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیاں قائم کرنے والی ہوں، چھپی یاریاں گانٹھنے والی نہ ہوں۔ اللہ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے، نہ مردوں کو اجازت دے رہا ہے گرل فرینڈ کی، اور نہ عورتوں کو اجازت دے رہا ہے بوائے فرینڈ کی۔ قرآن کریم تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیمات کو اور قرآن پر ایمان لانے والے ہیں تو پھر قرآن کی تعلیمات کو بھی اپنے معاشرے میں ہمیں بہرحال رائج کرنا ہوگا۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اگلا رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ان یتوب علیکم، کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے، تم توبہ کرنے والے بنو۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ خود چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، توبہ کرنے والے بنو۔ اور دیکھو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے آپس میں مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، ہاں ایسی تجارت جو باہمی رضامندی سے ہو رہی ہو، اور اس چیز کے بارے میں ہو رہی ہو جس میں تجارت کرنے کی قرآن و سنت نے اجازت دی ہو۔ تجارت کے ذریعے سے جو مال حاصل ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، برکت ہے، وہ حاصل کرو، ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے رشوت کی صورت میں، غصب کی صورت میں یا کسی اور بھی صورت میں
تمہارے لیے حلال یقیناً نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر بڑی ایک اہم بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اے لوگو اگر تم کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ کبیرہ گناہ، شرک کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، بدکاری کبیرہ گناہ ہے، سود کا کھانا کبیرہ گناہ ہے، دوسروں کا مال غصب کرنا کبیرہ گناہ۔ یہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو اگر بچائے رکھو گے تو جو تمہارے چھوٹے موٹے گناہ ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے وہ گناہ ویسے ہی مٹا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ایسے جنت میں داخل کریں گے، ایسے مقام میں داخل کریں گے جو عزت و احترام کی جگہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، یہ ایک موقع ہے جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کو بالکل برابر اجر دیا جا رہا ہے کہ اعمال جو تم بجا لاؤ گے ان اعمال کا صلہ عطا کرنے میں، اعمال کے صلے میں عورتیں اور مرد بالکل برابر ہیں، جو مردوں کو اجر ملے گا اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ عورتوں کو عطا فرمائیں گے۔ پھر ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور یہ آیت جو ہے وہ بہت غور طلب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کا بھی بیان فرمایا اور ہمسایوں کا حقوق بھی بیان فرمایا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کا سانجی نہیں بنانا، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرت میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں کوئی اس کا سانجی نہیں ہے۔ معزز ناظرین، شرک بالکل اعمال کو زیرو کر دیتا ہے، بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والیتامی، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربی، اور ہمسائے کی کیٹیگری آگے بیان کی ہے، رشتہ دار ہمسائے ہیں، والجار الجنب، بیگانے ہمسائے ہیں، کافر ہمسائے ہیں، والصاحب بالجنب، اور تمہارے ساتھ پاس بیٹھنے والے ہیں، تمہارے ساتھ ان کی سیٹ ہے، تمہارے دفتر میں ان کی سیٹ ہے، تمہارے ساتھ تمہاری جس گاڑی میں تم ٹریول کر رہے ہو، گاڑی میں تمہاری سیٹ کے ساتھ اس کی سیٹ ہے، جہاز میں اس کی سیٹ کے اس کی سیٹ ہے، ان سب کا خیال کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا ایک موقع پر، ما آمن بی، واللہ ما آمن بی، خدا کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ رشتہ دار ہمسائے، بیگانے ہمسائے، پاس بیٹھنے والے ہمسائے، سب کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور وابن السبیل، اور اگر کوئی مسافر ہے اور ضرورت مند ہے تو اس کا لحاظ رکھنا ہے۔ اور تمہارے جو ملک یمین ہیں، جو تمہارے زیر دست ہیں، ایک زمانے میں غلام وغیرہ ہوتے تھے، آج جو تمہارے ملازمین ہیں، ماتحت ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معزز ناظرین، آدمی کے اخلاق کی پہچان تب ہوتی ہے جب وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے، اپنے ڈرائیور، اپنے ملازم کے ساتھ کس لہجے میں بات کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تکبر سے منع کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ مغرور کو اور شیخی بکھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ یہ بخیلی کا حکم دیتے ہیں، خود بھی بخیلی کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو یقیناً پسند نہیں کرتے۔ اور جو ریاکاری کی نیت سے مال خرچ کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ پھر ان کی مذمت کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر محترم ناظرین، اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 4، اس کا آغاز
شراب کی حرمت کا جو دوسرا حکم تھا اس کا ذکر آیا ہے کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ گویا تم جو نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے کہ جو الفاظ تم ادا کر رہے ہو تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا ادا کر رہے ہو۔ بلکہ ناظرین، میں تو اس سے اگلی بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں نماز کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو درخواست پیش کر رہے ہیں اس کا مضمون کیا ہے۔ ساری عمر لوگ نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہہ کیا رہا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات میں کیا اقرار کر رہا ہوں۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک یعنی ان دعاؤں میں یا ان کلمات میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر مجھے پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر میری نماز کی کیفیت اور ہو جائے گی۔ معزز ناظرین، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک والے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا یہ گناہ کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور باقی جو گناہ ہیں چھوٹے موٹے وہ شرک کے علاوہ وہ جب چاہے گا جس طرح چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرک چونکہ اللہ کی غیرت پر ڈاکہ ہے۔ معزز ناظرین، ایک عارضی تعلق جو میاں بیوی کا ہے اس میں ہم غیر کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، تو جو حقیقی تعلق خالق کا اور مخلوق کا ہے، بندے کا اور معبود کا ہے، اس میں وہ غیر کی شرکت کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اور باقی جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم معاف کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ ووٹ بھی ایک امانت ہے، ووٹ ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، جو حقدار ہیں، جن لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھی ہیں، امانتیں ان کے سپرد کرنی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، جو منصب ہیں، جو عہدے ہیں، وہ بھی ان کے سپرد کرنے ہیں جو میرٹ کی بنیاد پر حقدار ہیں۔ میرٹ کو پریفر کیجئے، رشتوں کو نہیں، سفارشوں کو نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلے کرو تو انصاف پر مبنی فیصلے کرو۔ اللہ تعالیٰ بہترین حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول کی بات مان کر چلنا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو صاحبان اقتدار و اختیار ہیں مسلمانوں میں سے، تم میں سے، ان کی کھری بات ماننی ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے۔ حاضرین، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تو غیر مشروط ہے، لیکن جو اولو الامر ہیں، صاحبان اقتدار و اختیار، ان کی اطاعت جو ہے، سمع و اطاعت، وہ مشروط ہے صحیح بات کے ساتھ۔ اگر وہ غلط بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی والی بات کہہ رہے ہیں تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، مخلوق کی اطاعت، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہو تو فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیش نظر رکھو، بلکہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کے رسول کو ہم نے بھیجا ہے اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ اور خود فرما رہے ہیں اللہ کہ اس وقت تک تم فلا وربک لا یؤمنون، اے حبیب تیرے رب کی قسم ہے یہ ایماندار کہلانے کے حقدار نہیں جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہیں مان لیتے۔ اور پھر آپ جو فیصلہ کریں، آپ کی تعلیمات جو فیصلہ کریں، ان کو سچے دل سے تسلیم نہ کریں۔ جب تک تسلیم نہ کریں تب تک یہ اپنے ایمان میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔
جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ وہ کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ احکام ہیں قتال کے حوالے سے، اور خاص طور پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کے لیے قتال نہیں کرتے جو کمزور مرد ہیں اور عورتیں ہیں اور بچے ہیں اور چلا چلا کر کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال کہ جس کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ کوئی اپنی جانب سے ہمارا حامی پیدا کر دے اور ہمارا کوئی مددگار ہو جو ہمارے لیے آج اس موقع پر ہمیں اس کیفیت سے نکالے۔ یہ بڑی مظلومانہ، مظلوموں کی مدد کرنا یہ اہل ایمان پر لازم ہے ناظرین۔ اس کے بعد بڑی ایک اہم بات ہمیں سمجھائی گئی، اور وہ یہ کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو کیوں نہ بند کر لو۔ اس لیے جو کرونا کا خوف ہے، خوف ایک مستقل بیماری ہے۔ ہم نے، اور میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں ہے۔ یہ جو کرونا سے لڑنا والا نعرہ ہے یہ نعرہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی فوجوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک ایسی فوج بھیجی ہے جو کمزور اتنی ہے کہ پانی سے ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس نے دنیا کے 200 سے زائد ممالک کو وقتہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کی فوجوں سے لڑنا نہیں بلکہ ان سے بچنا ہے۔ ہم نے کرونا سے لڑنا نہیں، کرونا سے بچنا ہے۔ ہم یہ کہیں گے ہم نے کرونا سے بچنا ہے، تو یہ بار اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم قلعوں میں بھی اپنے آپ کو بند کر لو تو موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ لہذا موت کا ایک وقت معین ہے۔ موت کا خوف اور موت کا ڈر ہمیں ڈپریشن میں نہ لے آئے، انزائٹی میں نہ لے آئے۔ اللہ پر یقین رکھیں اور تمام تر احتیاطیں پیش نظر رکھیں جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں، جو ہمارا میڈیا بتا رہا ہے، ان احتیاطوں کو سامنے رکھتے ہوئے بے خوف زندگی گزارنی ہے تاکہ ہم انزائٹی میں اور ڈپریشن میں نہ چلے جائیں، کیونکہ موت تبھی آئے گی جب آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا دیکھو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول تو اللہ کی بات ہی بتاتے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں افواہ سازی سے منع کیا ہے۔ پروپیگنڈا، بے بنیاد پروپیگنڈا، اللہ اس سے منع کر رہے ہیں، افواہ سازی سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب ان کے پاس کوئی بات آتی ہے امن کی، او الخوف یا خوف کی، تو اذاعوا بہ، فوراً نشر کر دیتے ہیں بغیر تحقیق کے کہ حقیقت کیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، انہیں ایسی طرح کی خبر اگر ملے تو صاحبان اختیار کے پاس وہ خبر جائے، پہلے وہ اس کو خبر کو چیک کریں، اس کی تحقیق کریں۔ یعنی کیا فرمایا؟ یستنبطونہ منہم، اس کی تحقیق کر کے پھر اگر خبر سچی ہے تو اس کو پھیلائیں۔ تو لہذا افواہ سازی سے بچنا ہے۔ افواہ سازی معاشرے میں ایک بے چینی پیدا کرتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اچھی سفارش کرنا یہ بہت اچھا ہے، اور بری سفارش کرنا اس کا یقیناً نقصان ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، اور جو کسی برے کام کی سفارش کر من یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا، جو کسی بری بات کی سفارش کرتا ہے، غلط بات کی سفارش کرتا ہے، نااہل بندے کی سفارش کر رہا ہے اور اس کو منصب پر لگوا رہا ہے، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ناراضی سمیٹ رہا ہے۔
اس کے بعد ناظرین ایک بہت بڑا ادب ہے جو معاشرتی زندگی میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو عمدہ انداز سے اس سلام کا جواب دو۔ سورہ انبیاء کے 8ویں رکوع کے بالکل آخر میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاشرتی زندگی میں ایک بڑی اہم ہدایت دے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں ملاقات کے وقت کوئی دعا دی جائے، یعنی سلامتی کی دعا دی جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی صورت میں کہا جائے، تو جواب عمدگی سے اچھے انداز میں دو۔ یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو، اور اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا صرف وعلیکم السلام بھی کہہ دیا تو یقینی بات ہے جواب ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم صاحبان ایمان نہ ہو، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہوگے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہو۔ کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے تو تمہارے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوگی؟ افشوا السلام بینکم، اپنے معاشرے میں آپس میں سلام کو رواج دو۔ معزز ناظرین، ہم جب سلام کہتے ہیں تو لفظ کو درست انداز میں ادا کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہم عام طور پر السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ سام کے معنی موت ہے، السلام علیکم تم مر جاؤ، جواب میں دوسرے صاحب کہتے ہیں السلام علیکم تم بھی مر جاؤ۔ السلام علیکم لام کے ساتھ السلام علیکم، السلام علیکم، اور جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کی درستی بہت ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا، یعنی اس رکوع کے آخر میں فرمایا، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ ضرور بے ضرور تمہیں جمع کرے گا اس دن کے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ نئے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو ناحق قتل کرنے سے روکا ہے۔ اگر قتل خطا ہو جائے تو یعنی اگر غلطی سے کسی کا قتل ہو جائے، کسی نے کوئی فائر کیا کسی اپنے شکار کے لیے اور وہ کسی انسان کو لگ گیا، اس طرح سے غلطی سے قتل ہو گیا، تو اس کی دیت اس پر لازم ہے، اور دیت کے قوانین ہماری شریعت میں سارے واضح طور پر موجود ہیں۔ لیکن اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، خاص طور پر کسی مومن کو ناحق قتل کرتا ہے، تو اس کی سزا بڑی سخت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کسی مومن کو قصداً جان بوجھ کر ناحق قتل کرتا ہے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا جہنم ہے، اور اتنی طویل مدت کے لیے جہنم ہے کہ گویا وہ ہمیشہ اس میں رہنے والا ہوگا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب، بڑی سزا جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے۔ گویا انسانی جان کا قتل بھی غلط ہے، خاص طور پر کسی مومن کا قتل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ، ساری دنیا پر زوال آ جائے یہ ایک مومن کے ناحق قتل کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مومن، اگر سارے دنیا کے رہنے والے بالفرض، زمین و آسمان کے رہنے والے بالفرض ایک مومن کے ناحق قتل میں شریک ہوں، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ اس کے بعد قصر نماز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ،
جب تم سفر پر جا رہے ہو، اور سفر کا فاصلہ پھر فقہ اسلامی میں متعین کیا گیا کہ 78 کے قریب کلومیٹر، 78 کلومیٹر سے زائد کسی علاقے میں آپ جا رہے ہیں اور مسافر کے طور پر جا رہے ہیں، اپنے وطن اصلی میں نہیں جا رہے، مسافر کے طور پر جا رہے ہیں، تو پھر جوں ہی آپ کے شہر کی آبادی کے مکانات آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے تو پھر آپ مسافر ہوں گے، پھر آپ 4 فرض جو ہیں ان کی جگہ 2 پڑھیں گے، ظہر میں، عصر میں، عشاء میں، اور سنتیں جو ہیں مؤکدہ وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، یعنی اگر پڑھیں گے تو یقینی بات ہے اس پر نفل کا اجر ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اس پر کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم عام طور پر نماز پڑھ لیتے ہو تو صرف نماز میں ہی اللہ کے ذکر کو کافی نہ سمجھو، بلکہ فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو تب بھی، بیٹھے ہو تب بھی، پہلوؤں کے بل لیٹے ہو تب بھی، ہر حال میں اللہ کی یاد تمہاری زبان پر جاری رہنی چاہیے، اللہ کا دھیان تمہارے دل میں رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، قرآن کریم میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جس عمل کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، کثرت کے ساتھ، وہ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ فإذا قضیتم، جب نماز تم پڑھ لو جمعے کی تو پھر کیا فرمایا؟ پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک ہے اللہ کا اسم مبارک الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ان الفاظ کی صورت میں اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسرے ہے اللہ کا دھیان دل میں رکھنا کہ ترازو جب میرے ہاتھ میں ہو تب بھی اللہ کا دھیان ہو، جب معاملات کر رہا ہوں تب بھی اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں خاص طور پر وکلاء کو اور سیاسی لیڈروں کے جو حمایتی ہیں ان کو، بلکہ پورے بلکہ پورے انسانی معاشرے کو ایک خاص ہدایت دی ہے۔ وکلاء سے میں چاہوں گا کہ وہ اس بات کو ذرا خاص طور پر پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لا تکن للخائنین خصیما، خبردار جو خیانت کرنے والے ہیں، کرپٹ ہیں، ان کے طرفدار تم مت بنو، خیانت کرنے والوں کی طرفدار نہیں بننا ہے۔ اور لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو دغاباز لوگ ہیں ان کے وکیل مت بنو، ان کا کیس مت لڑو، ان کی وکالت مت کرو۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ تعالیٰ دغابازوں کو اور بدکاروں کو پسند نہیں کرتے۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، اپنی باتوں کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب یہ ناپسندیدہ باتیں اور حرکتیں اور مشورے اور پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی علم اور قدرت کے ساتھ ان کے پاس ہوتا ہے۔ اور وَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں تو تم ان کے حمایتی بن کر ان کا کیس لڑ لو گے، ان کے وکیل بن جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں کون ان کی وکالت کرے گا، اور کون ان کی طرف سے جھگڑا کرے گا، کون ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرے گا۔ خدا را کرپٹ لوگوں، کرپشن والے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کرپشن چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کی حمایت چھوڑیں تاکہ ہمارا معاشرہ اس میں اعتدال آئے، ٹھہراؤ آئے، اور یہ جو فنڈ ہیں قوم کے، سرمایہ پوری ملت کا، قوم کا جو سرمایہ ہے، اس کی جو خیانت ہو رہی ہے اور بددیانتی ہو رہی ہے، اس کو کم از کم پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس کو ہم مسلمان جو ہیں کم از کم اپنے معاشروں میں روکنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جو آدمی کوئی برا کام کر گزرتا ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتا ہے، ثم یستغفر اللہ،
پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، کیا جملہ ہے! وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت بخشنے والا پائے گا اور بڑا مہربان پائے گا۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، آسمان و زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اس خلا کو تو گناہوں سے بھر لے اور پھر میرے پاس آ جائے اور تو یہ اتنا کہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، تو معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی کی جان پر ہے۔ اور وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيًّا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے لیکن بہتان کسی اور پر باندھ دیتا ہے، یعنی الزام کسی اور پر دھر دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اس نے بڑے کھلے گناہ کا کام کیا ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی ہے کہ غلطی کوئی کرے اور الزام کسی اور پر دھر دیا جائے۔ پھر جو خفیہ ہمارے مشورے ہیں، میٹنگز ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بات فرمائی کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی اکثر میٹنگیں جو ہیں اور سرگوشیاں یہ خیر سے محروم ہوتی ہیں، ان میں خیر کم ہی ہوتی ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں جو صدقہ دینے کی ترغیب کے لیے پروگرام بن رہے ہوں، او اصلاح، یا اصلاح احوال کے لیے پروگرام بن رہے ہوں، او اصلاح بین، او معروف، یا نیکی کے بھلائی کے کام کے لیے بن رہے ہوں، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح احوال کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ میٹنگیں جو ہیں جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان کو ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو گویا ہماری میٹنگیں خیرات لوگوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کو نفع پہنچانے کے حوالے سے اور خیر اور بھلائی لوگوں میں عام کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے درمیان ان کے احوال کی اصلاح کے حوالے سے جب ہوں گی اور صلح کرانے کے حوالے سے جب ہوں گی اور اللہ کی رضا مقصود ہوگی، تو اس پر یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے، اگر کوئی اس راستے سے ہٹ کر اور وہ راستہ کہ جس پر صحابہ چل کر گئے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دیا ہوا دین جو ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، صحابہ کے طرز عمل سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ڈھیل تو دیتے ہیں، مہلت تو دیتے ہیں کہ چلو پلٹ آئے گا، اب پلٹ آئے گا، لیکن جب نہیں پلٹتا تو نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، بالآخر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ نیا رکوع شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 15، اس کا آغاز شرک کی مذمت سے ہو رہا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ معزز ناظرین، چوتھے پارے، یہ 5ویں پارے میں 2 مرتبہ یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ سب گناہ معاف کر دیں گے لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے، چونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو نیکیوں کو بالکل برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی قدرتوں میں، اس کے اختیار میں، اس کے علم میں کوئی اس کا سانجی نہیں۔ شیطان کا تذکرہ ہے کہ شیطان کس طرح سے اپنے کام کرتا ہے، اور اس کا ایک عمل یہ ہے کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل کرتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت کو جو ہم انسانوں نے تبدیل کیا ہے، مرد عورتیں بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بالوں کے جو ڈیزائن ہم بنا رہے ہیں اور داڑھی کی جو حلیہ ہم بگاڑ رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ شیطان کا ایک مشن ہے جس کو ہم پورا کر رہے ہیں، اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اعمال کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں اجر میں برابر ہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ،
ایمان لانے والے مرد اور عورتیں جو اعمال بجا لائیں گے، اعمال کے صلے میں دونوں بالکل برابر ہیں۔ جو صلہ اللہ مردوں کو عطا فرمائیں گے وہی اللہ تعالیٰ عورتوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد پھر خانگی امور کے حوالے سے خاص ہدایات ہیں۔ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ ان امرأۃ خافت من بعلہا نشوزا، اگر کسی عورت کو ڈر ہو اس کے خامند کی جانب سے بے رخی کا یا بدسلوکی کا، تو وہ کیا کرے؟ فلا جناح علیہما ان یصلح بینہما صلحا، تو ایک مصالحتی کمیٹی ہونی چاہیے۔ ایک بندہ سیانہ سمجھدار عورت کی طرف سے ہو اور ایک سیانہ سمجھدار مرد کی طرف سے ہو، اور وہ ان دونوں کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کی چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان مصالحت کرانے والوں کے کام میں اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیں گے اور مصالحت ہو جائے گی۔ تو مصالحت کی کوشش کی جائے، گھروں کو ٹوٹنے سے بچائیں۔ میرے محترم حضرات، یہ طلاق کا جو رواج ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے اور ریشو بڑھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ طلاق کا ریٹ جو بڑھ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ گھر برباد ہو رہے ہیں، بچے بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے، ان کی زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ مصالحت کی طرف بڑھیں۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں ہی خیر ہے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر بالفرض خدا نخواستہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں یغنی اللہ کلا من سعتہ، پھر اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسری کی محتاجی سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے نئے راستے بنا دیتا ہے۔ معزز ناظرین، 17ویں رکوع کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ گواہی جب بھی دینی ہے جھوٹی نہیں دینی، گواہی جب بھی دینی ہے سچی انصاف پر مبنی گواہی دینی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، انصاف پر مبنی، انصاف کے علم بردار بن کر اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، اول والدین والاقربین، یا والدین کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جا رہی ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ غنی ہیں یا فقیر ہیں تو تم سے زیادہ اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ خبردار، ان تلووا او تعرضوا، اگر تم گھما پھرا کر بات کرو گے اور گریز کرو گے گواہی دینے سے اور عدل نہیں کرو گے تو پھر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی اللہ کو پوری خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر تم سے نبٹ لیں گے۔ اور پھر ایمانیات کا ذکر ہے۔ ایمانیات، کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان، ورسولہ، اس کے رسول پر ایمان، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور قرآن کریم پر ایمان، والکتاب الذی انزل من قبل، اور وہ تمام کتابیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتری ہیں ان کی سچائی پر ایمان۔ اور ومن یکفر باللہ، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، وہ ملائکتہ، فرشتوں کو نہیں مانتا، وہ کتبہ، اس کی کتابوں کو نہیں مانتا، وہ رسلی، اس کے تمام رسولوں کو نہیں مانتا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کے آنے کو نہیں مانتا، وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اس کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح راہ پر سمجھے۔ اس کے بعد معزز ناظرین، غلط مجلسوں میں بیٹھنے سے گریز کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، جہاں تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار ہو رہا ہے اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، خبردار اس کے ساتھ مت بیٹھو، ایسی مجلس میں مت بیٹھو، ایسا پروگرام، ایسا ڈرامہ، ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی مجلس، ایسا کوئی پروگرام جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خبردار وہاں تم نے نہیں بیٹھنا ہے۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ایسا کرو گے تو انہی جیسے ہو جاؤ گے، اللہ کی نگاہ میں پھر انہی میں شمار ہو جاؤ گے۔ یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو ایسی مجلسوں سے بالکل بچا کر رکھنا ہے۔
اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے، اور جو کافروں کو دوست بنائے گا وہ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کھلی حجت اپنے لیے قائم کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہاں ایسے کفار کہ جو ایمان لے آتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مخلص ہیں، ان کے ساتھ تمہاری دوستی یقینی طور پر ہو سکتی ہے، تعلق تمہارا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت پیارا جملہ ہے جس کو ہم نے غور سے سننا ہے اور اس پر دھیان دینا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ، اور شکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لانے والے بن جاؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ حضرات، یہ جو شکر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ، اور اگر تم شکر کرو گے تو يَرْضَهُ لَكُمْ، یہ تمہاری ادا اللہ کو پسند ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر کی ادا کو اپنایا اس نے اپنی ذات کا فائدہ کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ ہمارے مزاج میں ناشکری بہت زیادہ ہے معزز ناظرین، ہم اوپر دیکھتے ہیں اور ہم کہتے کیا ہیں کہ جی وہ پچھلے سال بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس سال بڑا نقصان ہو گیا ہے۔ کیوں جی؟ وہ پچھلے سال ماشاءاللہ کاروبار میں 20 لاکھ مل گئے تھے، اور اس سال جو ہے وہ 18 لاکھ صرف حاصل ہوئے ہیں، 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔ نقصان کہاں ہوا ہے بندگان خدا؟ ناشکرے مت بنے، اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ اولاد اللہ کی نعمتیں ہے، مکان اللہ کی نعمت ہے، سواریاں اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ جو آزادی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ تو شکر کا مزاج پیدا کیجئے، اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دنیاوی حوالے سے، اپنے سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھیے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو مکان میسر نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کو سواریاں میسر نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور بہت ساری نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو شکر کیجئے، شکر کیجئے، ہر لمحہ شکر کیجئے۔ ناقدری اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتی ہے، اور شکر اللہ کی نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ آج اللہ کی توفیق سے ہم نے 5ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیا۔ انشاءاللہ کل 6 پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے پروگرام میں، اور میں پھر آپ سے عرض کروں گا کہ صرف ہماری اس بات کو کافی نہ سمجھیں، خود پورے پارے کو ترجمے کے ساتھ 1 یا 2 مرتبہ پڑھیں تاکہ اس کے مضامین آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔